مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر شاہین ہے اور میں نشتر میڈیکل کالج اور ہاسپٹل سے ریٹائرڈ پروفیسر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، اور آج کل ایک نجی میڈیکل کالج میں پروفیسر آف میڈیسن اور پلمونالوجی کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ میرا جو ٹریننگ کا تمام عرصہ جو ہے وہ انگلینڈ میں گزرا ہے، اور اس ٹریننگ کے دوران جو میں نے اسپیشلسٹ ٹریننگ کی ہے اس میں ایک خاص جو ایریا تھا جو کہ پلمونالوجی سے ریلیٹڈ ہے یا چیسٹ ڈیزیزز سے یا سانس کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہے، وہ بیماریاں جو دوران نیند پیدا ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو نیند کے دوران سانس کی بیماریوں میں سب سے اہم تو تیز خراٹوں کی بیماریاں ہیں۔ اگر ہلکے پھلکے خراٹے آئیں تو وہ اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن اگر خراٹے اینٹی سوشل لیول پر آ جائیں، یعنی قابل برداشت نہ ہوں یا ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں، تو ان کے بہت سارے طبی مسائل ان سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو میں نے ان بیماریوں میں فردر ٹریننگ لی ہے، اور مینچسٹر میں جو ہے سلیپ کی فیلوشپ میں نے کی ہے، جس میں 1 سال کے لیے ہم نے جو سلیپ کے دوران جو سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ اور ان کا علاج جو ہے وہ سیکھا ہے۔ پاکستان میں آ کر ہم نے یہ جو طریقہ علاج ہے اور تشخیص جو ہے وہ ہم نے نشتر ہاسپٹل میں بھی شروع کیا، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور میرے اپنے ہاسپٹل میں بھی پوری ڈیڈیکیٹڈ سلیپ لیب ہے، جہاں پر ہم نیند کی بیماریوں کی تشخیص بھی کرتے ہیں اور ان کا مکمل علاج بھی کرتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کون کون سی اہم بیماریاں ہیں جو دوران نیند سانس کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تیز خراٹوں کی بیماریاں ہیں، پھر تیز خراٹوں کی جو نیکسٹ سٹیج ہے اس میں ہوتا ہے کہ سانس ایکچولی رک جاتا ہے، یہاں پر یہ جو ہمارا ونڈ پائپ ہے یعنی جو ہوا کی نالی ہے بالکل کلیپس کر جاتی ہے، اور اس حد تک ہوتی ہے کہ بالکل ہوا کا جو گزر ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور نہ ایئر اندر جاتی ہے نہ آکسیجن اندر جاتی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب مریض کی آکسیجن جو ہے، جس کو ہم سلیپ اسٹڈی کے دوران چیک کرتے ہیں، وہ بالکل نیچے گر جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کی نیند ہلکی سی کھلتی ہے اور وہ سانس کا جو نظام ہے وہ دوبارہ برقرار ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ سائیکل پھر جیسے مریض پھر دوبارہ سوتا ہے تو یہ سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیز خراٹے بذات خود ایک بیماری ہے، اور ان سے مزید کمپلیکیشن جو پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ دوران نیند پھر مریض کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں آکسیجن کی کمی واقع ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مریضوں کی جب ہم سلیپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کی جو آکسیجن ہے وہ کئی 100 دفعہ جو ہے نیچے گرتی ہے، نارمل سے نیچے گرتی ہے، اور پھر واپس نارمل کی طرف آتی ہے۔ اس دوران میں مریض کی نیند جو ہے وہ بھی ٹوٹتی رہتی ہے، اگرچہ مریض کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن مریض کی نیند اگر نہ ٹوٹے تو پھر تو اس کا سانس ہی رکا رہے گا۔ تو سانس کو دوبارہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میکینزم ایسا رکھا ہے کہ ہماری نیند ہلکی سی ٹوٹتی ہے اور سانس کا نظام دوبارہ برقرار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ خراٹوں کو نارمل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ مڈل ایج میں اکثر مرد اور عورتوں کو خراٹے آتے ہیں، لیکن وہ اکثر ہلکے ہوتے ہیں، اور بلا مبالغہ فی الحال جو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر خراٹے اتنے تیز ہو جائیں کہ ساتھ لیٹے ہوئے پارٹنر کی نیند میں خلل ہو یا اگلے کمرے تک اس کی آواز جائے، تو اس کو ہم تیز خراٹے یا اینٹی سوشل سنورنگ کہتے ہیں، اور اس سے پھر مزید جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں بلڈ پریشر، شوگر کا مرض جسے ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور دل کی بیماریاں اور فالج جیسی بیماریاں ان کے ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مریض کو دوران نیند تیز خراٹے آتے ہیں اور اس کی نیند درمیان میں ٹوٹتی رہتی ہے اور آکسیجن گرتی رہتی ہے، تو اس سے اس کی نیند کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اور جب وہ صبح سو کر اٹھتا ہے تو فریش نہیں ہوتا۔ حالانکہ نیند کا مقصد یہ ہے کہ ہم صبح فریش اٹھیں اور ہمارا دن جو ہے وہ انرجی کے ساتھ اچھا اور چست اور توانائی کے ساتھ گزرے، لیکن جن لوگوں کو تیز خراٹے آتے ہیں وہ نہ صبح اٹھ کے تازہ محسوس کرتے ہیں، نہ ہی وہ سارا دن چست و چاق و چوبند جو ہے اور چست محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا دن کے کام کرنے کی جو رفتار یا کام کرنے کی جو اہمیت ہوگی
وہ کتنی متاثر ہوگی، اس کی کوالٹی کتنی متاثر ہوگی۔ ایک اور جو نقصان ہے کہ اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہوگی تو آپ ایکسیڈنٹ پرون ہو جائیں گے، یعنی آپ سے ایکسیڈنٹ سرزد ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈرائیور ہے تو وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کرنے کا خطرہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی ریل کا ڈرائیور ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی بس کا ڈرائیور ہے تو اس سے غلطی کا اندیشہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور جو لوگ مشین آپریٹ کر رہے ہیں ان سے مشین آپریٹ کرنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی سرجن ہے آپریٹ کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے مریض دیکھ رہا ہے، تو اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تو اس کی جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ بھی متاثر ہوگی اور غلطیوں کا چانس بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو پرابلم ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی نیند جتنی پرسکون ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں یہ بات اب واضح ہے کہ دنیا میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ اور بڑے بڑے حادثات کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرائیور یا آپریٹر تھا اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے دوران نیند سانس کی بیماریاں اور تیز خراٹوں کو اور اس کے بعد جو سانس رکنے کا عمل ہوتا ہے جس کو ہم سلیپ اپنیا کہتے ہیں اس کو ہمیں عام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کا پورا تشخیص اور علاج کی فیسلٹیز موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر جو ہے صحت یاب ہونا چاہیے۔ ایک اور جو سوال اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیز خراٹوں کے بعد اگلی سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا آلریڈی کہ نیکسٹ سٹیج میں سانس کے رکنے کا عمل ہو جاتا ہے جس کو ہم سلیپ اپنیا کہتے ہیں۔ اپنیا کا مطلب ہے سانس رک جانا۔ تو سانس کے رکنے کا عمل کئی لوگوں میں کئی درجن دفعہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں میں کئی سو دفعہ بھی ہو سکتا ہے ایک رات کی نیند کے دوران۔ اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ میں نے بتائے ہیں، چونکہ سلیپ ٹوٹتی رہتی ہے، جڑتی رہتی ہے، ٹوٹتی رہتی ہے، جڑتی رہتی ہے، اس لیے نہ وہ شخص صبح اٹھ کے فریش محسوس کرے گا اور نہ ہی دن میں وہ چست و چاق و چوبند محسوس کرے گا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیپ اپنیا یا تیز خراٹوں کی تشخیص کیسے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یا آپ کا پارٹنر یا آپ کے گھر میں کوئی تیز خراٹے لے رہا ہے یا اس کا سانس نیند کے دوران رکتا ہے اور اس کا جو ہے پھر ایک دم وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے اور پھر دوبارہ سو جاتا ہے اور پھر خراٹے لینا شروع کر دیتا ہے، یا صرف اگر اس کو بہت تیز خراٹے ہی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دن کے اندر وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے چستی نہیں ہے، اگر وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے بیٹھے اسے نیند آنے لگتی ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے تو اسے نیند کے جھونکے آتے ہیں، اگر وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو ڈرائیو کرتے کرتے اسے نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں، اگر اس قسم کے پرابلم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی شخص کو دن کو وہ کہتا ہے جی میں ہر وقت تھکا رہتا ہوں، مجھے نیند آنے لگتی ہے، مجھے تھکاوٹ بہت رہتی ہے، تو آپ ایسے شخص کو فوراً جو ہے پلمونالوجسٹ یا چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر آئیں یا ہمارے کلینک میں لے کر آئیں، کیونکہ ہمارے کلینک میں نیند کے ذریعے جو بھی پرابلم ہوتے ہیں ان کی تشخیص کے لیے پوری سلیپ لیب موجود ہے۔ ہم پہلے مریض کا انٹرویو کرتے ہیں، اس کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ رن کرتے ہیں، خاص طور پہ تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہے اور اس کی ہیموگلوبن وغیرہ چیک کرتے ہیں، شوگر چیک کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر تو زیادہ نہیں ہے، اس کی شوگر تو زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کا سلیپ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سلیپ ٹیسٹ ہم دو طرح سے کرتے ہیں۔ جو ملتان کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا سلیپ ٹیسٹ گھر کے اندر ہو سکتا ہے، ان کے بیڈ روم میں ہمارا ٹیکنیشین جاتا ہے اور وہ جو ہے ٹیسٹ کر کے اگلے دن وہ جو ہے سارا ڈیٹا لے کر آ جاتا ہے جسے ہم کمپیوٹر کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے انالائز کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ ملتان سے باہر ہیں انہیں ہمیں ایک رات کے لیے داخل کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس سلیپ لیب میں نیند کا کمرہ موجود ہے جہاں پر ان کو ہم سلاتے ہیں اور ان کے ساری سلیپ کو، ان کی آکسیجن کو، ان کے خراٹوں کو ہم سینسرز کے ذریعے ریکارڈ کرتے ہیں اور کمپیوٹر اگلے دن اس کو انالائز کرتا ہے اور اس کی رپورٹ کے مطابق پھر جو ہے ہم ان کا علاج دریافت کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ جنہیں سلیپ کے اندر خراٹے آتے ہیں اور سلیپ کے اندر سلیپ اپنیا کا پرابلم ہوتا ہے وہ اوبیز ہوتے ہیں، ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر تو یہ لوگ ہوتے ہیں مڈل ایج ہوتے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں لوگوں کی گردن اکثر موٹی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ان کا پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے اور اتنے موٹے ہوتے ہیں اور
کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر کھانے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ کہاں کھانا ختم کرنا ہے. اور آن دا ٹاپ آف دیٹ کہ ایکسرسائز بالکل نہیں ہے. ہمارے لوگوں میں اکثر ایکسرسائز نہیں کرتے اور یہ تمام باتیں جو ہیں موٹاپے کو بڑھاتی ہیں. تو ہم اپنے مریض کو ڈائٹیشین کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ اس کی ڈائٹ کو ہم بہتر کریں, اس کی ڈائٹ کو صحیح کریں تاکہ ڈائٹ کی وجہ سے جو اس کا وزن بڑھ رہا ہے وہ کم ہو. ہم اسے وزن کم کرنے کے اور بھی طریقے بتاتے ہیں, اس کو ایکسرسائز بتاتے ہیں, اس کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سلیپ ٹیسٹ میں جو یہ آ جائے کہ پیشنٹ کو سلیپ اپنیا ہے یا بہت زیادہ لاؤڈ سنورنگ ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ ہم ایک مشین کے ذریعے کرتے ہیں جس کو سی پیپ مشین کہتے ہیں, کنٹینیوس پازیٹیو پریشر مشین. وہ مشین کیا کرتی ہے کہ ہم اسے ماسک کے ذریعے, وہ ماسک ناک کے اوپر بھی لگ سکتا ہے اور ناک اور منہ دونوں کے اوپر بھی لگ سکتا ہے, اور وہ مشین کو ایک پائپ کے ذریعے ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ مشین ہلکا سا پریشر دیتی ہے ہوا کا اور کنٹینیوس پریشر دیتی ہے جس سے یہ جو ہماری ہوا کی نالی ہے یہ کلیپس نہیں کرتی, چوک نہیں کرتی. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خراٹے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہوا چونکہ جاتی رہتی ہے اس لیے آکسیجن نہیں گرتی, اور جب آکسیجن نہیں گرتی اور خراٹے نہیں آتے تو مریض کی نیند جو ہے وہ پرسکون ہوتی ہے, اس کی نیند بار بار نہیں ٹوٹتی. اور پرسکون نیند کا فائدہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح جب مریض اٹھے گا تو فریش اٹھے گا, سارا دن اس کا توانائی کے ساتھ گزرے گا, انرجی کے ساتھ گزرے گا اور اس کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے جو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, جو بلڈ پریشر کا خطرہ ہے, جو دل کا خطرہ ہے, جو شوگر کا خطرہ ہے, جو ہمارے دماغ کے اوپر سٹروک کا خطرہ ہے وہ خطرہ بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک انتہائی فائدہ مند علاج ہے, لیکن یہ علاج صرف سلیپ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی تجویز کیا جا سکتا ہے اور اس کو پھر مانیٹر کرنے کا کام بھی وہ ہماری سلیپ لیب کرتی ہے. آئی ہوپ کہ آج کے اس چھوٹے سے پیغام میں آپ کو ایک اویئرنیس آئی ہوگی کہ تیز خراٹے اور اس کے ساتھ سلیپ اپنیا کی وجہ سے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں, ان کو ہم کیسے تشخیص کرتے ہیں اور ان کا ہم کیسے علاج کرتے ہیں. یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مریض ہے جسے تیز خراٹے آتے ہیں یا جس کو دن میں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے یا دن میں نیند کے جھونکے آ رہے ہوتے ہیں یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیند کے جھونکے آ رہے ہوتے ہیں, اور اگر سانس لیتے لیتے نیند کے اندر ان کے تیز خراٹوں کے ساتھ ساتھ ایک دم آواز ختم ہو جائے, سانس رک جائے, تو اس کو ہم سلیپ اپنیا کہتے ہیں. اگر ایسے کوئی مریض ہو تو ان کو آپ ہماری سلیپ کلینک میں ریفر کریں تاکہ وہاں پر ان کا باقاعدہ تشخیص اور علاج ہو سکے. جو کلینک ہے سلیپ کلینک ہے اس میں آئیں. میرا نام میں نے پہلے جیسے عرض کیا پروفیسر محمد زبیر شاہین ہے. میرے ہاسپٹل کا نام ساؤتھ پنجاب ہاسپٹل ہے جو کہ سورج مینی روڈ پر نشتر ہاسپٹل کے قریب ہے, اور وہاں پر آپ تشریف لے آئیں اور ہم انشاءاللہ آپ کا انٹرویو کریں گے, معائنہ کریں گے, تشخیص کریں گے اور پھر مکمل علاج بھی کریں گے. بہت شکریہ. مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.